بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وَأَكْمَلَ إِيمَانَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ بِوِلَایَةِ عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العلي العظيم صلوات عزیزان گرامی، سلسلے کی 10ویں اور آخری مجلس ہے۔ آج ہی رات میں مجھے واپس بھی جانا ہے۔ جو مطالب میں نے پیش کیے آپ نے محبت سے سن لیے، میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا۔ انشاءاللہ آئندہ برس زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں جاری رکھیں گے مطالب کو۔ عزیزان گرامی، میں نے کل ایک جملہ عرض کیا تھا، دوبارہ اسی جملے سے بات کو جاری رکھوں گا کہ دو طریقے ہوتے ہیں تقویٰ یا اچھائی یا ایمان کو بیان کرنے کے۔ ایک اس کی پوری بحث کی جائے کہ وہ کیا ہے، دوسرے وہ کردار پیش کیا جائے جو اس آخری منزل پہ فائز ہو۔ تو ہم جب مختلف واقعات پیش کرتے ہیں، زندگیاں پیش کرتے ہیں، تو ہماری زندگی میں سب سے بڑی مثال یہ ہستیاں ہیں، اور ہم ان سب کو اس لیے پیش کرتے ہیں کہ ہم ان کے راستے پہ رہیں اور کسی اور کے راستے کو نہیں اپنائیں گے، بلکہ آل محمد علیہ السلام کے راستے پہ رہیں۔ تو ہمارا ہدف یہ ہے کہ جتنا ہو سکے محمد و آل محمد علیہ السلام کی زندگیوں کو دیکھیں۔ تو سرور کائنات نے اب جناب خدیجہ الکبریٰ سے متعلق کو پیش کرنا ہے۔ روز وفات حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے۔ کہ آپ بھی 4 شجروں میں آپ کا شجرہ سرور کائنات کے شجرے سے مل جاتا ہے۔ اور تاریخ اگر دیکھی جائے تو رسول خدا کی ایک شہرت تھی پورے مکے میں کہ ایک صادق و امین ہستی ہیں، جس کاروبار میں حصہ لیتے ہیں اس میں برکت ہوتی۔ جناب خدیجہ کی تجارت مشہور تھی۔ یعنی واقدی جو اہل سنت کے بہت بڑے مورخ ہیں، جنہوں نے المغازی کتاب پوری لکھی ہے رسول خدا کے غزوات پہ، 2 جلدوں پہ کتاب ہے، بہت ضخیم کتاب ہے، اور انہوں نے تمام ہستیوں سے متعلق صحابہ، ازواج رسول سب کا تذکرہ کیا، اور اس میں کہتے ہیں کہ جناب خدیجہ ایک خاندانی پاک دامن اور ایک ایسی ہستی تھی جن کی تجارت مشہور تھی، ملکۃ العرب ان کا لقب تھا، اور بہت بڑی ان کی تجارت تھی۔ تو انہوں نے جب رسول خدا کی شہرت سنی کہ محمد نامی ایک آدمی ہیں جو جس کاروبار میں حصہ لیتے ہیں اس میں برکت ہوتی ہے، اور کیوں نہ ہو برکت کیوں نہ ہوتی، رسول خدا رحمت للعالمین ہے، تو رحمت کی وجہ سے رحمت ہی ہونی تھی برکت میں۔ جناب ابو طالب علیہ السلام تاجر تھے، ان کے ساتھ تجارت لے جاتے تھے،
کئی مرتبہ یمن، شام. تو آپ نے رسول خدا نے اسلام کے اعلان رسالت سے پہلے بھی سفر بہت کیا، جگہ جگہ تجارت کے لیے تشریف لے گئے. تو جناب خدیجہ نے جب سنا تو 24 برس کے سے رسول خدا جناب خدیجہ نے ایک مرتبہ دعوت دی. آپ کے منشی تھے میسرہ کے نام سے، کہا کہ بھئی میری طرف سے دعوت دو کہ میرا مال تجارت شام لے جائے. جیسی دعوت دی جناب خدیجہ نے تو جناب سرکار ختم مرتبت کو میسرہ نے آ کے پیغام دیا کہ درخواست کی ہے جناب خدیجہ نے ہمارا مال تجارت دمشق لے جائیں. دمشق لے جانے کے لیے سرور کائنات نے کہا میری کچھ شرائط ہے کہ اگر آپ اپنی شرائط خود پیش کرنا چاہیں. تو جناب سرور کائنات نے جناب خدیجہ سے ان کے گھر پہ تشریف لائے اور کہا کہ میری یہ شرائط ہے، میرے نزدیک کچھ جائز ہے کچھ ناجائز ہے. جناب خدیجہ نے کہا جو آپ جائز اور ناجائز بتائیں گے ہمیں وہ قبول. کہا کہ مال تجارت لے جاؤں گا تو اس میں میری شرائط ہے کہ اس میں جو منافع ہوگا اس میں میرا بھی حصہ ہوگا. آپ نے کہا ہمیں منظور ہے. توجہ رہے، ابھی شریعت کا اعلان نہیں ہوا، پیغمبر ابھی سے بتا رہے ہیں جائز بھی ہے ناجائز بھی ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ جو لوگ افراد کہتے ہیں کہ نہیں پہلے کسی اور کے دین پہ تھے اور پھر بعد میں مسلمان، شریعت محمدی ہر چیز سے بالا تر، اور اگر کسی اور کی پیروی کر رہے ہیں تو جب تک رسول خدا ان کی پیروی کر رہے ہیں جس کی پیروی کریں وہ افضل ہے. پھر سید المرسلین نہ مانو، امام الانبیاء نہ مانو اگر یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ پیغمبر سے کوئی اور افضل ہے. پیغمبر کسی اور کے تابع نہیں تھے، شروع سے اپنے ہی شریعت کے تابع تھے. میری بات پہنچ رہی ہے؟ تو یہ کہنا کہ دین حنیف پہ تھے، دین جناب ابراہیم علیہ السلام پہ تھے، تو دین جناب ابراہیم علیہ السلام نہیں، اپنے ہی دین کے شروع سے پابند تھے. بلکہ جناب ابراہیم علیہ السلام بھی شریعت محمدی کے پابند تھے. جملہ میں کہہ گیا ہوں، جو افراد جن تک پہنچ گیا، جن تک نہیں پہنچا تو بہت معذرت. عزیزان گرامی، جناب ختم مرتبہ نے شرائط بتائی. جناب خدیجہ نے کہا ہمیں آپ کی تمام شرائط منظور ہیں. اور ایک مرتبہ سرور کائنات نے کہا اس تاریخ کو ہمارا قافلہ چلے گا، آپ کا جو تجارت کا قافلہ ہے وہ اس تاریخ کو چلے گا. جناب خدیجہ نے نہیں کہا کہ مال تجارت میرا، سارے اونٹ میرے، دولت میری، تو فیصلہ میرا ہونا چاہیے. کہ جو آپ کا فیصلہ وہ ہمیں قبول ہے. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. جناب خدیجہ نے ایک ایک شرط ماری جناب ختمی مرتبت کی. کہا میسرہ یہ جو ابھی محمد آئے تھے جس دن یہ کہہ دے قافلہ چلے گا اس دن چل دینا، جہاں یہ قافلے کو روکے رک جانا، جب یہ کہیں پڑاؤ ڈال دو پڑاؤ ڈال دینا، جب یہ کہیں دوبارہ چل دو تو چل دے. عزیزان گرامی، جناب خدیجہ نے یہاں تک جملے کہے اگر یہ فرمائے کہ رات ہے چاہے سورج چمک رہا ہو تم کہنا رات ہے، اگر یہ کہیں دن ہے چاہے تارے چمک رہے ہو تم کہنا دن ہے. میسرہ جو یہ کہیں ویسا کرنا. اگر یہ میرا مال تجارت نفع میں بیچے تو نفع میں بیچ دینا، نقصان میں بیچے تو نقصان میں بیچ دینا. میسرہ ان پہ حرف اعتراض بلند نہ کرنا، جو یہ کہیں ویسا کرنا. میسرہ پوری طرح سے ان کی اطاعت کرنا. ابھی آیت نہیں آئی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے. ابھی آیت نازل نہیں ہوئی ہے. جناب خدیجہ صرف اطاعت کر نہیں رہی، دوسروں کو بھی اطاعت سکھا رہی ہیں. جو فرما رہے ہیں جانیرہ. تو کہا کہ میسرہ جو کچھ ان میں دیکھو وہ مجھے من و ان آ کے بیان کر دینا. من و ان غلط ہے، من و ان. اب آپ عربی ملک میں رہ رہے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں من اور ان میں. تو جانیرہ من و ان، تو اب من و ان مجھے آ کے بیان کر دینا. میسرہ نے سوال کیا بی بی آپ کیا توقع کر رہی ہیں؟ کہا مجھے یہ کوئی مظہر العجائب معلوم ہوتا ہے. توجہ رہے. میسرہ جو مجھے خواب میں بشارت دی گئی تھی وہ یہی ہے. بھئی دیکھیں جناب خدیجہ کو رشتوں کی کمی نہیں تھی، توجہ، دولت تھی، نام تھا، خاندان تھا، بی بی خوبصورت تھی، پردے دار تھی، ہر بڑے سے خاندان سے رشتہ آتا تھا. بی بی اپنے ماموں سے کہہ دیتی ماموں جان رشتہ منع کر دیجیے، چچا جان یہ رشتہ منع کر دیجیے، مجھے کوئی رشتہ قبول نہیں ہے. کس رشتے کے انتظار میں ہے؟ کہ مجھے ایک بشارت دی گئی ہے، جب وہ رشتہ آئے گا میں خود بتا دوں گی. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں.
جناب خدیجہ کو پیغمبر کی وجہ سے بشارت تھی، کیسے ممکن ہے پیغمبر کو خود کوئی بشارت نہ ہو؟ جو پہنچ رہا ہے جناب خدیجہ کو بشارت تھی ایک آخری نبی آنے والے ہیں، آپ انہی کی زوجیت میں جائیے گا، اور پیغمبر کو خود کوئی بشارت نہیں، ان کا دل صاف ہو رہا ہے، دل سے کالا معاذاللہ دھبا بھی نکل رہا ہے۔ مسلمانوں دنیا صحیح کر لو، پتہ نہیں میری باتیں پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی ہیں، اسی محبت سے سنتے رہیے گا۔ جناب خدیجہ کے ساتھ یہ مال تجارت جناب خدیجہ کا جناب سرور کائنات لے گئے، جب واپس تشریف لائے تو دمشق سے واپس آئے، میسرہ نے آنے کے بعد جناب خدیجہ الکبریٰ کی خدمت میں عرض کیا، بی بی آپ کو کبھی تجارت میں اتنا منافع نہیں ہوا جتنا ان کے جانے، کیوں نہ ہوتا؟ کہ جتنا ان کے جانے سے منافع ہوا۔ بی بی نے جب یہ سنا تو ایک مرتبہ کہا میری طرف سے پیغمبر کو دوبارہ دعوت دیجئے، پیغمبر تشریف لائے، کہا یہ سارا منافع آپ کا، جتنا منافع ہوا ہے یہ آپ رکھ لیجئے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے، جتنا کہا تھا اس سے زیادہ نہیں۔ کہا میں اپنی خوشی سے آپ کی خدمت میں یہ سب مال تجارت پیش کر رہی ہوں، یہ سب منافع آپ کا۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا میں اپنے انداز سے ترجمہ کروں گا، کہا کہ نہیں جتنا کہا تھا اس سے زیادہ نہیں لوں گا، لیکن میں اپنے انداز سے ترجمہ کر رہا ہوں، روزہ ہے بڑی ذمہ داری کے ساتھ اپنے حساب سے ترجمہ کروں گا۔ غور کیجئے گا کہ میں عزیزان گرامی پیغمبر نے یوں فرمایا ہوگا کہ جتنا کہا تھا اس سے زیادہ نہیں لوں گا، کیونکہ کہنا میری صداقت کی علامت تھا، کرنا میری امانت کی علامت ہے۔ پیغمبر اسلام تشریف لے گئے اور آپ نے اس سے ایک درہم زیادہ نہیں لیا جتنا آپ نے فرمایا تھا، کہا کہ نہیں اس سے زیادہ مجھے نہیں چاہیے۔ پیغمبر تشریف لے گئے، بی بی نے آواز دی میسرہ تم نے کیا کیا دیکھا؟ کہا بی بی آپ نے صحیح فرمایا تھا، یہ کوئی مظہر العجائب ہی ہے، یہ عام ہستی نہیں ہے۔ میسرہ کیا دیکھا؟ کہا بی بی بلند قامت سے بلند قامت آدمی جب ان کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا تو سر سے لے کے گردن تک چھوٹا نظر آتا، ان کے خالق کو منظور نہیں تھا کوئی ان سے اونچا نظر آیا، نہیں ہے مدمع، ان کے خالق کو منظور نہیں۔ بھئی یہ پہلا جملہ مورخین نے لکھا ہے، دوسرا جملہ میرا، شاید میں پہلے پڑھ چکا ہوں یہاں پہ لیکن سن لیجئے گا۔ پہلا یہ علامہ مجلسی نے لکھا اور بڑے بڑے جید علماء نے، مرحوم ابن شہراشوب نے اور ہمارے بڑے بڑے جید علماء نے، سب نے اپنی کتابوں میں یہ پورا واقعہ 25 معجزات جسم مبارک میں لکھے ہیں رسول خدا، جسد مطہر میں 25 معجزات لکھے ہیں سرور کائنات کے جسم مبارک میں، جسم مطہر میں 25 معجزات۔ ایک ایک جملہ تاریخ میں روایت کا ہے، دوسرا علی رضا رضوی کا، میں نے کسی اور سے نہیں لیا۔ تو اب ایک مرتبہ میسرہ نے کہا بی بی بلند قامت سے بلند قامت، ان سے چھوٹا نظر آتا تھا، سر سے گردن تک، ان کے خالق کو یہ منظور نہیں کوئی ان سے اونچا نظر آئے۔ تو پھر مانو نا، میرا جملہ، تو پھر مانو نا جب کاندھوں پہ مولا علی کو سوار کیا تھا خالق کو منظور تھا۔ اصل میں وقت نہیں ہے۔ عجب بلندی پہ اللہ کے ولی پہنچے، عجب بلندی پہ اللہ کے ولی پہنچے، قدم بڑھائے سرے آیت جلی پہنچے، خود اپنے دوش پہ کیسے کوئی قدم رکھ دے، مہانبی بھی نہ پہنچے جہاں علی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں جانے گا میسرہ اور کیا دیکھا؟ کبھی بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان پہ ان کے بدن سے خاص خوشبو آتی ہے، 1 سے 2 دن تک جہاں سے گزر جائیں خوشبو بتاتی ہے محمد گزرے ہوں گے، 1 سے 2 دن تک خوشبو آتی رہتی تھی۔ بحار الانوار میں بھی ہے، حق الیقین میں بھی ہے، بے انتہا کتابوں میں لکھا ہے پیغمبر کے بدن سے خاص خوشبو آتی تھی۔ تو پھر مجھے کہہ لینے دیجئے کہ جب حدیث قصہ میں نواز گھر میں آ کے فرمائے انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جدی رسول اللہ، مادر گرامی آپ کے پاس سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسی نانا کے بدن
پیغمبر کی خوشبو کچھ اور ہے۔ عزیزان گرامی کا میسرہ اور کیا دیکھا، کبھی بھی ان کے سر پہ ایک ابر رہتا، ایک بادل رہتا، جہاں سے گزرتے ہیں ساتھ میں ابر چلتا رہتا۔ شیعہ سنی مورخین نے لکھا ہے وہ بادل ہوا کے دوش پہ نہیں چلتا تھا۔ توجہ، پیغمبر مشرق جائے ہوا مغرب کی ہو وہ مشرق میں جاتا تھا۔ بادل ہوا کے رخ پہ چلتے ہیں، وہ بادل پیغمبر کے رخ پہ چلتا تھا۔ میسرہ ایسا کیوں تھا کہ ان کے خالق کو یہ منظور نہیں کوئی ان کے سائے پہ بھی پاؤں رکھے۔ تو اب اگر پیغمبر حسنین کو کاندھوں پہ بٹھا لے، بھئی تفصیل کا وقت نہیں ہے، آج وقت نہیں ہے میرے پاس۔ عزیزان گرامی، جناب سرور کا بھئی جسم مبارک کے معجزات ہیں۔ ہمیشہ سر پہ ابر رہتا تھا، او مسلمانوں سر پہ ابر رہتا تھا، سر پہ۔ اب نہ کہنا محمد ہم جیسے، یہ آپ جناب رسالت میں آپ سلامت رہیں۔ عزیزان گرامی، ہمیشہ سر پہ ابر رہتا۔ میسرہ اور کیا دیکھا، کبھی بھی اگر یہ سنگریزے ہاتھوں پہ رکھ لیتے تو وہ کنکریاں وہ سنگریزے تسبیح کرنے لگتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں پہ ہی سنگریزوں کو پتہ چل جاتا ہے محمد کے ہاتھوں پہ ہیں۔ وہ سنگریزے کہتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سنگریزے ہاتھوں پہ آئیں تو تسبیح کریں، اور وہ جو آل آغوش میں پلی ہو، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ اب سوچئے ان کے کیا کہنے، اب نہ کہیے گا کیسے ممکن علی دنیا میں آتے ہی بولنے لگے۔ جہاں سنگریزے تسبیح کر رہے ہوں وہ علی پہ تعجب کر رہے ہو۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں درگاہ۔ میسرہ اور کیا دیکھا، بس بھئی وقت نہیں ہے، تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ تو عزیزان گرامی، میسرہ نے کہا بی بی ان کے لعاب دہن کا اثر یہ ہے کہ اگر کسی بیمار کو لعاب دہن لگا دے شفا مل جاتی ہے، خشک کنویں میں ڈال دیں تو وہاں پہ پانی بھر جاتا ہے، کھارے پانی میں لعاب دہن ڈالیں تو میٹھا ہو جاتا ہے۔ توجہ، جس کے لعاب دہن کا اثر ایسا ہو اس کے خون کا اثر کیسا ہوگا؟ توجہ جو پہنچ رہا ہے۔ میسرہ اور کیا دیکھا، کبھی بھی بعض اوقات یہ کچے پہ چلتے، ریت پہ مٹی پہ نقش نہیں بنتا، اور بعض اوقات چٹانوں پہ قدم رکھتے جاتے ہیں نقش بنتے جاتے ہیں۔ کہا میسرہ تم نے پوچھا نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کہا ہاں، اور یہ صحابہ نے بھی پوچھا تھا یا رسول اللہ ہم ریت پہ چل رہے ہیں نقش بن رہے ہیں، اور آپ کے لیے لگتا ہے کہ آپ اوپر اوپر چل رہے ہیں، اور چٹانوں پہ چلتے ہیں تو پتھروں پہ نشان بن جاتے ہیں۔ کہا مجھے اختیار ہے میرا نقش پا کہاں رہے کہاں نہ رہے۔ جسے پاؤں کے نقش پہ اختیار ہو کیا اسے دلوں پہ اختیار نہیں ہے؟ اسی لیے آپ کا نام احمد مختار ہے۔ چلتے رہیے گا، چلتے رہیے گا۔ میسرہ اور کیا دیکھا، بہت سارے 25 معجزات نہیں پڑھ پاؤں گا۔ کبھی بھی اگر ان کے بدن سے پانی مس ہو جاتا تو وہ پانی جس بیمار کو پلا دیں اسے شفا مل جاتی ہے، اور صحابہ پیغمبر کے وضو کا پانی تبرکن لے جاتے تھے۔ تبرکن، تبرک کے منکروں کو بتا دو صحابہ تبرک کو مانتے تھے۔ لوگ ہے یا نہیں ہے؟ کہا میسرہ اور کیا دیکھا، کبھی بھی ان کے ناخن اور بال بڑھتے نہیں ہیں لوگ۔ پیغمبر اسلام کے ناخن نہیں بڑھتے تھے، کبھی بھی پورے رستے میں اتنے مہینے لگے آنے جانے میں، ان کے نہ بال بڑھتے تھے نہ ناخن۔ توجہ، حجت الوداع کے موقع پہ پیغمبر اسلام نے اپنے منہ مبارک کہا جاتا ہے پیغمبر کے، تو کہا کہ منہ مبارک جب تراشے تھے نا تو صحابہ نے سب نے تبرکن بانٹ لیے تھے کہ دعا مانگنے کے لیے یہ منہ مبارک ہاتھوں پہ رکھو کہ دعا قبول ہو جائے گی۔ مجھے تعجب ہے صحابہ پہ، ماننے پہ آتے ہیں تو بال کو مان لیتے ہیں اور نہیں مانتے تو آل کو نہیں مان۔
سمجھتے رہیے گا. میسرہ اور کیا توجہ فرما رہے ہیں نا. میسرہ اور کیا دیکھا؟ یہ جناب خدیجہ کا بار بار پوچھنا میسرہ اور کیا دیکھا اور کیا دیکھا. بی بی کو بھی فضائل سننے کا شوق تھا. پہنچ رہی ہے میری بات؟ تو ایک مطلب میسرہ اور کیا دیکھا؟ کبھی بھی ہم نے دیکھا کہ یہ جو سرور کائنات محمد مصطفیٰ ان کی پشت پہ ایک نقش ہے، مہر نبوت. مسلمان اسے جو تعبیر کرتے ہیں تو کہتے ہیں مہر نبوت، اور اس پہ لکھا تھا خاتم النبیین. جو ہمارے علماء نے بتایا ہے، جو روایات میں آیا کہ ائمہ سے پوچھا کہ مولا اس پہ نقش کیا تھا، تو لکھا تھا خاتم النبیین. بعض نے لکھا کہ دائیں بازو پہ تھا، لیکن زیادہ تر نے لکھا پشت پہ آپ کے نشان تھا، نقش تھا. کبھی بھی ان کی پشت پہ ایک نقش ہے، اگر کپڑا ہٹ جائے تو اس سے ایک نور نکلتا ہے اور آسمان سے جا ملتا. ان کی پشت سے ایک نور نکلتا ہے، آسمان سے جا ملتا. توجہ، اب یہ مہر نبوت مشہور تھا، سارے صحابہ کو پتا تھا مہر نبوت سے اگر کپڑا ہٹ جائے تو نور نکلتا. پیغمبر اسلام نے جب حجت الوداع کے موقع پہ خطبہ دیا کہ اگر میں نے کبھی کسی پہ ظلم کیا ہو تو آج بدلہ لے لے، ان قریب میں خدا کی بارگاہ میں جانے والا ہوں. ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ آپ نے مجھے تازیانہ مارا تھا. تو آپ نے ایک مرتبہ صحابی کو دیکھا اور فوراً فرمایا مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی کسی جانور کو بھی مارا ہو. میں نے اپنے کبھی حیوان کو، اونٹنی کو، گھوڑے کو بھی تازیانہ نہیں مارا. کہا نہیں یا رسول اللہ آپ نے مجھے تازیانہ مارا تھا. آپ نے اور صحابی سے کہا انہیں تازیانہ دو، یہ میری پشت پہ تازیانہ مار. پیغمبر اسلام ایک مرتبہ بیٹھ گئے کہ تازیانہ مار لیجیے. کہا نہیں یا رسول اللہ جب آپ نے تازیانہ مارا تو میری پشت برہنہ تھی، میری پشت پہ کپڑا نہیں تھا، میں نے کرتا نہیں پہنا ہوا تھا. تو پیغمبر اسلام نے کہا میرا کرتا اٹھاؤ تاکہ یہ مجھے برہنہ پشت پہ تازیانہ مارے. آپ تشریف فرما ہو گئے. جیسے ہی کپڑا ہٹایا ایک صحابی نے، ان صحابی نے تازیانہ پھینکا اور فوراً جھک کے مہر نبوت کو چومنے لگے. مجمع نہیں ہے. ان صحابی نے چومنا شروع کر دیا پشت رسالت میں. آپ کو وہ جو کہتے ہیں نا زری کو چومنا بدعت ہے، انہیں بتا دینا صحابہ جھوٹ بول کے بھی جائز سمجھتے تھے. پہنچ رہے فرما رہے ہیں. وقت نہیں ہے تفصیل کا. تو انہوں نے بوسہ دیا اور ایک مرتبہ رو کے کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجیے گا، میں نے جھوٹ بولا تھا، میں صرف مہر نبوت کا بوسہ دینا چاہتا تھا. اگر میں ویسے کہتا تو آپ اجازت نہ دیتے، اس لیے میں نے جھوٹ بول کے مہر نبوت کا بوسہ دینے کے لیے. اب پتہ چلا صحابہ جھوٹ بول کے بھی زیارت جائز سمجھتے تھے. لوگ ہے یا نہیں ہے؟ بھائی وقت نہیں. میرے بھائی کہہ رہے تھے جناب سلمان محمدی نے، حضرت سلمان فارسی کا بھی واقعہ ہے نا کہ جب وہ پہلی مرتبہ آئے تھے تو انہوں نے کہا بھائی انبیاء کی جو نشانیاں مجھے بتائی گئی ہیں بائبل سے بتائی تھی نا جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہ صدقہ حرام ہوگا. تو آئے تھے اور آنے کے بعد صدقہ پیش کیا تھا. یا رسول اللہ یہ صدقے کے کھجور لایا ہوں کہ میرے صحابہ کو کھلا دو، ان پہ صدقہ حلال ہے، مجھ پہ حرام ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. پھر نظر کے کھجور لائے گا. یا رسول اللہ یہ نظر کے کھجور ہیں. کہا لاؤ رکھو، علی کو بلاؤ. اب پتہ چلا نظر دینی چاہیے. تفسیر کا وقت نہیں. آپ مجھے میرا موضوع پھیلاتے تھے، میں وقت کے اندر مکمل کرنا چاہ رہا ہوں. مطلب جناب خدیجہ نے پوچھا میسرہ اور کیا دیکھا. میں سارے مسئلے نہیں پڑھ سکتا، تفصیل کا وقت میرا موضوع ہی ختم ہو گیا. ایک معجزات باقی ہیں، آدھے بھی میں نے نہیں پڑھے. کہا میسرہ اور کیا دیکھا. کہا بی بی جب سارے کا سارا قافلہ خیمے لگا کے سو رہا ہوتا تھا تو ہم دیکھ کے بتا دیتے یہ محمد سو رہا ہے.
بیوی نے پوچھا میسرہ رات کی تاریکی میں پتہ کیسے چلتا تھا؟ چہرے سے؟ کہا نہیں بیوی، یہ بالکل سیدھے سوتے ہیں، سر سے لے کے پاؤں تک بدن ڈھانپ کے، کالی چادر اوڑھ کے سوتے ہیں۔ اے کالی کملی والے تجھ پہ لاکھوں سلام، پیغمبر کالی عبا اور ہے تو سنت ہے، شیعہ کالا لباس پہنے تو بدعت ہے۔ میسرہ بھائی محبت وقت نہیں ہے، شیعہ کالا لباس پہننے تو بدعت کیوں ہو جاتا؟ بس ایک مرتبہ بی بی نے پوچھا میسرہ کیسے پتا چلتا تھا؟ کہ بی بی سارا قافلہ جب سو جاتا تھا یہ بالکل سیدھے سوتے ہیں، پورا بدن ڈھانپ کے، سر سے لے کے پاؤں تک بدن ڈھانپ کے۔ کہ میسرہ جب رات ہوتی تھی، تاریکی ہوتی تھی، کالی چادر ہوتی تھی، تمہیں پتا کیسے چلتا تھا؟ یہی محمد ہے۔ کہ بی بی سوتے میں بھی ان کی عبا سے نور چھن چھن کے نکلتا۔ تو مجھے کہہ لینے دیجئے اگر شب ہجرت پیغمبر کو کسی کو اپنے بستر پہ سلانا ہو، اگر شب ہجرت پیغمبر کو کسی کو اپنے بستر پہ سلانا ہو تو کسی ایسے کو بستر پہ سلائیں گے جس کے بدن سے ویسا ہی نور نکلتا ہو جیسا پیغمبر کے بدن سے۔ مجھے کہہ لینے دیجئے شب ہجرت جب مولا علی کو سلایا تو وہ جو دیکھنے والے تھے وہ شیعہ نہیں تھے، وہ سفیانی تھے۔ جو پہنچ گیا ابو سفیان کے لوگ تھے اور بار بار دیکھ کے کہتے تھے ابھی محمد سو رہے ہیں۔ نہیں یہ مجمع ابو سفیان کے بھیجے ہوئے لوگ بار بار دیکھ کے کہتے ابھی محمد سو رہے ہیں۔ نہیں یہ مجمع دیکھ کے کہتے تھے مولا علی اور وہ کہتے ابھی محمد سو رہے ہیں۔ وولٹیج میں بھی فرق نہیں تھا، انہوں نے یہ نہیں کہا اس کا نور کم ہے اس کا زیادہ تھا، اس کا قد چھوٹا ہے اس کا قد بڑا تھا۔ ان میں سے پتہ نہیں لوگ ہیں، ان میں سے کسی نے نہیں کہا اس کا قد اور ہے اس کا قد، پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی بدن سے نور بتاتا تھا یہ محمد ہے۔ بس بھائی تفصیل کا وقت نہیں رہا، 6 بج گئے ہیں، مجھے بات کو مکمل کرنا تھا۔ تو ایک مرتبہ جناب خدیجہ نے جب سب سنا کہ میسرہ آپ جا سکتے ہیں، بی بی نے آواز دی حضرت نفیسہ خاتون کو، بی بی کی قریبی ترین سہیلی تھی، کہ نفیسہ میری طرف سے محمد کے چچا ابو طالب کے پاس جائیے اور ہماری طرف سے رشتے کا اظہار کر دیجیے۔ لیکن سنت نبوی یہ ہے اسلام میں کہ مرد جو ہے وہ رشتہ بھیجے۔ توجہ، اسلام میں سارے کے سارے رشتے رسول خدا کے لیے خواتین کے آئے ہیں۔ توجہ توجہ، سارے مجمع کی توجہ۔ جناب خدیجہ کا بھی رشتہ جناب خدیجہ نے بھیجا تاکہ کبھی بھی کوئی دشمن رسالت یہ نہ لکھے محمد یتیم تھے دولت دیکھی رشتہ بھیج دیا۔ پہنچ گئے، جناب خدیجہ نے رشتہ بھیج کے بتایا ہم طلبگار تھے محمد نے دولت نہیں دیکھی، پیسہ نہیں دیکھا، یتیم ہوتے ہوئے قناعت کی۔ اب سب نے لکھا کہ جیسے ہی جناب نفیسہ خاتون ہیں جناب ابو طالب کی بارگاہ میں کہا کہ اے سید بطحا، آپ جانتے ہیں خدیجہ کا رتبہ کیا ہے، وہ ملکۃ العرب ہیں، لیکن پیسہ کمانا بڑا مشکل کام ہے، اور اتنا پیسہ کمانا کہ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں نام آنے لگے، یہ بہت مشکل،
اور اس سے زیادہ مشکل ہے پیسہ خرچ کرنا، پیسہ لٹانا، اور سب سے مشکل کام ہے ان پہ پیسہ لٹانا جو بدلہ نہ دے سکتے ہوں، جو احسان نہ لوٹا سکتے ہوں۔ اگر اس کی سب سے بڑی مثال دیکھنی ہے تو حضرت خدیجہ کو دیکھ لو، پتہ نہیں لوگ پہنچے ہیں نہیں، سب کچھ قربان کر دیا، ایک درہم بھی گھر میں نہیں رکھا۔ کہیں مسلمانوں پہ سب کچھ کیوں؟ یہ میرے حبیب کے ماننے والے ہیں، یہ رسول اللہ کے ماننے والے۔ ایک مرتبہ حضرت نفیسہ خاتون نے جناب ابو طالب سے کہا کہ خدیجہ الکبریٰ کا رشتہ لے کے آئیں، کہا کہ میرے بھتیجے محمد سے بات کیجیے۔ جناب نفیسہ خاتون آئیں، کہا کہ میں اپنی قریبی ترین دوست خدیجہ الکبریٰ کا رشتہ آپ کے لیے، تو آپ نے فرمایا میرے چچا سے بات کیجیے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ نفیسہ خاتون نے مرتبہ کہا کہ بھئی میں آپ کے چچا سے بات کر چکی ہوں، انہوں نے کہا کہ آپ سے بات کر، کہا پھر مجھے مہلت ہو چچا سے مشورہ کر لوں۔ نہیں ہے مجمع، جس سے رسالت خود مشورہ کرے انہیں ابو طالب کہتے ہیں۔ کہا مجھے مشورہ کر لینے دیجیے، آپ تشریف لے جائیے۔ آئے، کہا چچا جان آپ کو معلوم ہے خدیجہ الکبریٰ کا رشتہ آیا، آپ کا مشورہ کیا ہے؟ کہ بھتیجے جیسا انبیاء کی بیویوں کو ہونا چاہیے یہ ویسے ہی۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، جو لوگ پہنچ رہے ہیں سلامت رہیں۔ کہا خدیجہ پاک دامن بھی ہے، باکردار ہے، ان میں تمام وہ خوبیاں ہیں جو آپ کی زوجہ میں ہونی چاہیے۔ کہا چچا جان آپ ہماری طرف سے ہاں کہہ دیجئے۔ جناب ابو طالب نے کہا کہ ہماری طرف، تو کہا کہ آپ لوگ بارات لے کے آئیے گا۔ جناب ختم مرتبہ نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے اس دن عرض کیا تھا رسول خدا پوری زندگی میں قرآن بھی لینے نہیں گئے، نہیں ہے لوگ، سارے انبیاء کو اللہ نے پہاڑوں پہ بلا کے کتابیں دی ہیں، پیغمبر سے کہا جہاں آپ جائیں گے کتاب وہاں آئے گی، لیکن دو چیزیں لینے خود پیغمبر گئے، مولا علی کو کعبے سے اور جناب خدیجہ کو ان کے گھر سے، باقی ازواج خود گھر آئی ہیں، لوگ پہنچ گئے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ عزیزان گرامی یہ عظمت ہے جناب خدیجہ کی۔ میں ایک روک کے جملہ کہہ رہا ہوں، چچا جان اس تاریخ کو، اور جناب فاطمہ زہرا سے پوچھا بی بی آپ 10 ربیع الاول یا 11 ربیع الاول کو خوشی کیوں مناتی ہیں؟ کہا میری والدہ کی میرے بابا سے شادی ہوئی۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ بی بی بہت زیادہ اہتمام کرتی تھی، توجہ ہے، یہ خوشی بی بی مناتی تھی مدینے کے اندر گھر میں حلوہ بنانا، مٹھائی بنانا۔ کہا کہ نہیں میری والدہ کی شادی میرے بابا سے ہوئی تھی، اس لیے میں اس کی خوشی مناتی ہوں۔ عزیزان گرامی تو اب یہاں جناب خدیجہ الکبریٰ کا اہتمام کیا گیا، اور جیسے ہی پہنچے جناب ختمی مرتبہ تو جناب ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے عقد کون؟ کہا چچا جان آپ عقد پڑھیں۔ سارا مجمع نہیں ہے، میں اشارہ میں مکمل کرنا چاہ رہا ہوں، آپ مجھے مجبور کر دیتے ہیں چیخنے پہ۔ توجہ عزیزان گرامی، جب امام محمد تقی علیہ السلام کی شادی تھی نا تو 9 برس کے تھے، مامون الرشید کی بیٹی تھی۔ مامون نے کہا سارے مفتی بیٹھے، سچ ہے، مبالغہ نہیں ہے، جو جس نے بھی دہرایا وہ پہنچ گئے۔ مامون نے کہا سارے درباری ملاؤں کی کمی تو تھی نہیں، اس نے کہا سارے مفتی بیٹھے، یحییٰ ابن اقسم بیٹھے، سب بڑے بڑے جید مفتی 70 80 سال کے، جس سے کہہ دیں گے آپ تک پڑھ دے گا۔ امام نے مفتیوں کو دیکھا کہ اگر میرے بابا یہاں ہوتے تو وہ میرا نکاح پڑھتے، لیکن کیونکہ میرے بابا نہیں ہے میں اپنا نکاح خود پڑھوں گا، نہیں ہے مجمع۔ تو جناب امام محمد تقی نے خود خطبہ دیا، خود نکاح پڑھا۔ اب مانو ابو طالب کو جن سے رسالت نے نکاح پڑھوایا۔ چچا جان آپ میرا عقد پڑھیے گا۔ جناب ابو طالب نے خطبہ دیا، بس بھئی وقت نہیں ہے کہ جانے گرامی یہ عظمت ہے جناب اب بہت سے مسلمانوں نے بہت سے جملے لکھے ہیں، میں اس سے پہلے کہ مسائب شروع کروں کہ جناب خدیجہ بوڑھی تھیں، 3 مرتبہ بیوہ تھیں، خوبصورت نہیں تھیں، یہ تمام جملے دیکھیں۔ اور جناب فاطمہ کے لیے ساری جو ازواج رسول ہیں وہ سب لکھتی ہیں کہ ہم نے فاطمہ سے زیادہ خوبصورت دنیا میں بی بی دیکھی ہی نہیں ہے مجمع۔ بدصورت ماؤں کے ہاں خوبصورت بیٹیاں نہیں ہوتی ہیں،
پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے؟ جب بھی پڑھے بیوہ تھی، بوڑھی تھی، بدشکل تھی، سمجھ لے بنو امیہ کے درباری ملاؤں کا زر خرید قلم بول رہا. پہنچ گئے. اللہ گرامی، یہ بغض تھا جناب علی و فاطمہ کا جو جناب ابو طالب و جناب خدیجہ سے نکالا گیا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ یہ مولا علی کا جناب سیدہ کا بغض تھا. یہ جناب ابو طالب کسی اور کے باپ ہوتے نا، میرا تو نہیں، میرا جملہ پہنچے گا نہیں، کسی بھی صحابی کے باپ ہوتے نا جناب ابو طالب، تو ان کی شان میں بس قصیدے ہی قصیدے ہوتے. جناب ابو طالب کا بس ایک ہی قصور تھا، وہ علی کے بابا تھے. وہ سارا بغض جو مولا علی کا تھا وہ مولا جناب ابو طالب سے نکالا گیا، اور جناب سیدہ کا جتنا بغض تھا وہ جناب خدیجہ کبریٰ سے نکالا گیا. عزیزان گرامی، یہ کہنا کہ بھئی چلے میں اب وقت نہیں رہا، کوئی اس وقت جملہ نہیں کہوں گا کہ جس سے میرا بھی موڈ آف ہو اور آپ کا بھی. عزیزان گرامی، جناب خدیجہ نے بے انتہا قربانیاں دی. جب آپ کی جناب سرور کائنات کی ایک زوجہ نے تنزیہ ایک جملہ کہہ دیا رسول خدا کو کہ آپ نے فرمایا نا کہ خدیجہ کی ایک سہیلی محلے میں آ کے بسی ہیں، اگر گھر میں جو کھانا بنا ہے میٹھا ہے ان کو بھی بھجوا دو. تو ایک زوجہ نے تنزیہ جملہ کہا، لکھا احسن، اب تمہیں خدیجہ سے بہتر بیویاں مل گئی ہیں، کب تک اس بڑھیا کو یاد کرتے رہو گے؟ پیغمبر کی رحمت مشہور ہے نا، ریش مبارک کے بال کھڑے ہو گئے. کہ خدا کی قسم خدیجہ سے بہتر زوجہ نہیں ملی. وہ اس وقت ایمان لائیں جب لوگ دامن چرا رہے تھے. خدیجہ نے اس وقت دولت قربان کی جب لوگ مجھے نبی نہیں مانتے تھے، جب لوگ مجھے جھوٹا کہتے تھے وہ کہتے تھے یہ نبی ہیں، جب لوگ کہتے تھے یہ ابتر ہیں اس نے مجھے فاطمہ کہا. عزیزان گرامی، جناب رسول خدا جناب خدیجہ کو آخری لحظات تک یاد کرتے تھے. اور ایک جملہ کہا، خدیجہ جانتی تھی میرا حقہ پانی بند ہے، میرا بائیکاٹ ہے. تو پیغمبر کو شیب ابی طالب سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی. کہا خدیجہ یہ بھی جانتی تھی میری شریعت میں وصیت پہ عمل کرنا واجب ہے. ایک مرتبہ بلایا فاطمہ کو، فاطمہ اپنے بابا سے کہیے میری وصیت ہے، مجھے میری پوشاک میں دفنا دیں، مجھے کفن نہیں چاہیے. نہ جانے کیسی کیسی بیویاں، کیسی ہستیاں ہیں. نانی کو بھی کفن نہیں ملا، نہ نواسے کو کفن ملا، نہ نواسے کی چھوٹی سی بیٹی کو. مجھے بیان میں بھی مجلس پڑھنا ہے، میں مصائب شروع کر رہا ہوں، اگر مکمل نہ کر سکوں وہاں مکمل کروں گا. سب سے درخواست ہے اگر دیکھ سکے میٹر دیکھیے گا. 4 بیویاں سب سے مظلوم ہیں، 4 بیویوں کے مصائب سب سے زیادہ ہیں. پہلی ہے جناب خدیجہ، جس بیوی ملیکۃ العرب نام لقب ہو اور کفن نہ ملے. بیوی وصیت کریں یا رسول اللہ، فاطمہ بابا سے سہارا کس کا لے رہی ہے؟ جناب فاطمہ کا. پیغمبر موجود ہیں، خود نہیں کہہ رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو رسول خدا سوچے میرے پہ کیسی قسمہ پرسی کا عالم ہے، کفن کے پیسے بھی نہیں ہیں. تو کہا فاطمہ وصیت کر دیجئے، اپنے بابا سے کہیے مجھے کفن نہ دیں، مجھے میری پوشاک میں دفنا دیں. پیغمبر کے آنسو بہنے لگے. خدیجہ اور بھی کوئی وصیت ہے؟ یا رسول اللہ میرے بعد شادی ضرور کیجئے گا لیکن میری فاطمہ کا خیال رکھیے گا. بڑے بڑے جید علماء نے لکھا بی بی خدیجہ یہ رسول خدا کو وصیت نہیں کر رہی تھی، رسول خدا کے ذریعے امت سے کہہ رہی تھی او مسلمانوں میری فاطمہ کو نہ رلانا، ایسا نہ ہو تم دروازے پہ آگ لے آؤ، میرے احسانات کو نہ بھلانا، میں نے تمہارے قرضے اتارے، تمہیں مکان لے کے دیے، میری فاطمہ کے دروازے پہ آگ نہ لانا. میں یہ دیکھتے رہیے گا. آپ جانتے ہیں 6 برس کی تھی جناب فاطمہ الزہرا جب جناب خدیجہ کا انتقال ہوا. تو کہتے ہیں تاریخ میں سب سے زیادہ رونے والی جناب فاطمہ تھی جناب خدیجہ پہ. میں تو دیکھیں کہ جب جناب سیدہ رو رہی تھی نا تو جناب فاطمہ بنت اسد آگے بڑھی، جناب سیدہ کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا بی بی کبھی یہ نہ سمجھیے گا ماں مر گئی ہے، میں ماں کے برابر محبت دوں گی، کبھی تنہائی محسوس نہ کیجئے گا. میں کہوں گا اے جناب سیدہ آپ کو جناب فاطمہ بنت اسد مل گئی ماں کی شکل میں،
آپ کو حضرت ام سلمہ مل گئی ماں کی شکل میں. بی بی ذرا شام آ کے دیکھیے، ایک چھوٹی سی آپ کی پوتی کھڑی ہے، رو رو کے کہہ رہی ہو مسلمانوں میں یتیم ہو گئی، میرے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھو. ہاتھ رکھا شمر نے، ایسا ہاتھ رکھا بی بی کا بالوں کو چھڑانا مشکل ہو. اجرکم اللہ. میں نے کہا 4 بیویاں، وقت نہیں کہ میں سارے مسائل پڑھ سکوں، آخری جملہ سن لیجئے. 4 بیویاں، پہلی جناب خدیجہ، دوسری جناب فاطمہ. بی بی کا ایک ہاتھ پہلو پہ رہا کرتا تھا، بی بی کروٹ نہیں لے پاتی تھی. تیسری ہستی ام المصائب زینب کبریٰ، جنہوں نے ماں کے بعد بھی مصائب دیکھے، باپ کے بعد بھی، بھائیوں کے بعد بھی، بازاروں میں ہاتھوں میں رسیاں، اور ایک ملعون بار بار تازیانے مارتا تھا. اجرکم. آخری جملہ سنیں گے. چوتھی بی بی کون ہے؟ شام کا زندان ہے، اور ایک بی بی رو رو کے کہتی ہے بابا مجھے لے جائیے، بابا میں آپ کے بغیر جینا نہیں چاہتی، بابا مجھے زندان کی زمین پہ نیند نہیں آتی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بس بھئی 2 جملے دعا کے، بس 2 منٹ زحمت دوں گا، وقت نہیں تھا، وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل سے. ہاتھوں کو بلند کیجیے گا. پروردگارا، جب جناب آپ جانتے ہیں نا قبر جناب خدیجہ کی شیب ابی طالب میں ہے، وہیں جناب ابو طالب کی قبر ہے، وہیں یہ خاندان اہل بیت کے رسول خدا کے دونوں بیٹے اجداد کی قبر. آئے ذرا ہاتھوں کو بلند. پروردگارا، میرا دل کہتا ہے جناب خدیجہ کا جب جنازہ اٹھا نا تو جناب رسول خدا نے کاندھا دے رکھا، مولا علی نے، جناب بڑی بڑی عظیم ہستیاں، جناب بڑی عظیم ہستیوں نے کاندھا دیا. قبر میں اتارنے والے رسول خدا تھے، قبر میں رکھنے والے مولا علی مرتضیٰ تھے. کیوں؟ مولا علی کو پالا تھا نا جناب خدیجہ نے، کہ خود کہتے تھے میری ماں کے بعد میری ماں جناب خدیجہ. ہاتھوں کو بلند کیجیے گا. میں کہوں گا بی بی پوشاک میں دفنائی گئی، آپ کو کفن نہیں ملا، لیکن آپ کو کن ہستیوں نے قبر میں اتارا. بی بی ذرا کربلا آ کے دیکھیے. امام زمانہ کو کہنا پڑا میرا سلام میرے دادا حسین پہ، جن کا کفن خاک کربلا بن گئی. پروردگارا، ہمیں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، ہمیں بار بار مکہ مدینے کی زیارات نصیب فرما. پروردگارا، آپ جانتے ہیں نا مکہ اور مدینہ میں ہماری بہت عظیم ہستیاں ہیں. پروردگارا، یہ زیارات ہمیں بار بار نصیب فرما. چھٹے امام کی حدیث ہے کہ روز قیامت جناب ابو طالب جناب خدیجہ جب شفاعت کریں گے تو مشرق سے لے کے مغرب تک لوگوں کی شفاعت کر دیں گے، ان کا حق کی شفاعت ختم نہیں ہوگا. پروردگارا، ہمیں روز قیامت جناب خدیجہ کی شفاعت نصیب فرما. پروردگارا، جنت معلیٰ میں جناب خدیجہ کی قبر ہے، شیب طالب جنت معلیٰ. پروردگارا، جنت البقیع جنت معلیٰ دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. پروردگارا، غزہ فلسطین میں حالات بہت خراب ہیں، فلسطین کے، لبنان کے، شام کے مسلمانوں پہ رحم فرما. پروردگارہ، بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے، سب مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا. پروردگارہ، اپنی اپنی حاجات لائیے گا. روایت میں ہے فروع کافی میں، مرآت العقول میں علامہ مجلسی نے جلد نمبر 15 میں بھی یہ لکھا ہے جملہ، بس آخری بس بھئی میں پڑھ نہیں سکا سارے مسائل، کہ جب جناب خدیجہ کے بڑے بیٹے کا انتقال ہوا نا جناب قاسم کا، تو روتی تھی. اولاد ہوتی ہے، لیکن جب جناب عبداللہ کا انتقال ہوا نا دوسرے بیٹے کا تو بہت زیادہ روتی تھی، میرے دونوں بیٹے انتقال کر گئے. تو ایک دن جناب جبرائیل نازل ہوئے، کہا یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے خدیجہ سے کہے رونا بند کرو. کہا کیوں منع کروں؟ کہا کہ اللہ کہتا ہے
آپ کے بیٹے عبداللہ نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو کے آپ کے فرزند کہتے ہیں میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میری ماں نہیں آتی. کہا کیوں اتنا روتے ہیں آپ کے دونوں بیٹے؟ کہا کیونکہ ماں رو رہی ہے. خدیجہ سے کہیں کہ اتنا گریہ نہ کریں، بیٹوں نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. کہہ دیجیے اللہ نے ایک حور کو دائی کے طور پہ آپ کے بیٹے کے لیے دے دیا ہے. آپ کا بیٹا ماں کو بہت یاد کرتا ہے. پروردگارا اس ماں کی عظمتوں کا واسطہ جنہوں نے اپنے بیٹوں کو خود دیکھا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ایک سورہ فاتحہ 3 سورہ اخلاص.